علیکم۔ حضرت آدم سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے ذہنوں میں آتا ہے کہ کائنات میں انسانوں کے بسنے سے پہلے آخر کیا تھا۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب اللہ کے سوا کچھ نہ تھا، گویا اس نے پانی پر اپنا عرش بنایا، گویا اس کائنات کی ابتدا تھی۔ پھر اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اس قلم کو حکم دیا کہ لکھ، تو قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور ان کے علم سے سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد آسمان اور زمین 6 دن میں تخلیق کی گئی۔ یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے دین کی سمجھ اور قلم کی ابتدا جاننے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آیت جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تھا، اس کا عرش زمین پر پانی پر تھا، پھر اس نے قلم پیدا کیا، قلم نے لوح محفوظ پر کائنات کی تخلیق سے قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ دیے۔ پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا، جس کی جو ترتیب ہمیں روایات سے پتہ چلتی ہے وہ کچھ یوں ہے۔ یعنی ہفتہ والے دن اللہ تعالیٰ نے مٹی یعنی زمین کو پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی تو وہ کانپنے لگی۔ پھر اس میں اتوار کے دن پہاڑ بنائے زمین کو سہارا دینے کے لیے۔ پھر پیر کے دن اس میں اللہ تعالیٰ نے درخت اگائے۔ منگل کے دن تکالیف، مصیبتیں، جراثیم اور بیماریاں بنائیں۔ بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا۔ جمعرات کے دن چوپائے بنائے اور انہیں زمین پر پھیلا دیا، اور جمعہ کے دن عصر کی آخری گھڑیوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی آسائشات پیدا فرما دی تھی، یعنی مخلوق کی ابتدا میں سب سے پہلے انسان کو پیدا فرمایا گیا، اور نسل انسانی میں سب سے پہلی تخلیق حضرت آدم کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں اور فرشتوں سے پہلے جنوں کی تخلیق بھی ہو چکی تھی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جن کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے، اور وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا گیا اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور انسانوں کی تخلیق مٹی سے کی گئی۔ شیطان جو کہ ابلیس ہے وہ فرشتوں میں سے نہیں بلکہ جنوں میں سے تھا۔ پیارے دوستو، کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے 2000 پہلے ہی جنات پیدا کیے گئے تھے۔ وہ فتنہ فساد میں حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ ان میں خوب مارکہ آرائی ہوئی اور ان میں فرشتوں نے جنوں کو تہس و نہس کر دیا، اور وہ سمندروں کے جزیروں پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی ہے۔ ابلیس یعنی شیطان جو جنات کا سردار ہے، اس کا ایک تخت ہے اور وہ تخت پانی پر ہے۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا، اور اس کی نافرمانی کی وجہ سے اسے ابلیس کا نام دیا گیا۔ ابلیس کا وہ تخت کس جگہ اور اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پیارے دوستو، زمین کو جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذریعے آباد کرنا چاہا تو انسان کی تخلیق فرمائی، کیونکہ جنوں میں انسانوں جیسی فہم و فراست نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جنوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا جن انسانوں میں ایک 10 سالہ بچے جتنی عقل و فہم رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے تخلیق کر کے اس میں روح پھونکی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین پر فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم ہر وقت تیری تعریف اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کے سوال 2 طرح کے تھے۔ پہلا یہ کہ کیا یہ بھی جنوں کی طرح زمین پر فساد کریں گے؟ دوسرا یہ کہ کیا ہماری طرف سے عبادت میں کوتاہی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو زمین پر مٹی لانے کا حکم جاری کیا گیا۔
پھر اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے حکم کے مطابق مٹی لائی گئی۔ وہ مٹی اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے اٹھوائی تھی کہ آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کے رنگ کے مطابق ہی ظاہر ہوئی، یعنی سرخ، بعض سفید اور بعض سیاہ، بعض اس کے درمیان ملتے ہیں۔ اس مٹی کو پانی سے تر کیا گیا۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں بعض جگہ ترات کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ خشک مٹی۔ جب مٹی کو پانی سے بھگویا گیا تو وہ لیسدار ہونا شروع ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود اس مٹی سے انسان کا ڈھانچہ تیار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرشتوں کے سپرد نہیں کی، بلکہ انسان کو خود ایک مورتی کی صورت میں ڈالا، پھر ایک مقررہ مدت کے لیے اس کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ گیلی مٹی خشک ہو گئی اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا اور اس میں سے بدبو آنے لگی، پھر وہ خشک ہو کر کھنکھناتی مٹی بن گئی۔ پیارے دوستو، اس مٹی کے لیے اور بھی کچھ لفظ قرآن مجید میں ملتے ہیں، مثلاً ہمایوں یعنی سیاہ مٹی، مسنون یعنی بدبودار مٹی، سلسال یعنی کھنکھناتی مٹی۔ تخلیق آدم اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ ہے۔ انسانوں کی ایک بہترین شکل عطا کی گئی۔ اس وقت انسان کا قد بہت لمبا تھا اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے قد گھٹتے چلے گئے۔ انسانوں میں سب سے لمبا قد حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم کا قد 60 میٹر بیان کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے ڈھانچہ بنا کر چھوڑ دیا تو ابلیس اس کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا اور اسے ٹھوکر مارتا تو اس میں سے ایسی آواز آتی جیسے خالی مٹکا ہو۔ اس نے دیکھا کہ یہ پیٹ والا ہے تو اس نے کہا کہ یہ مخلوق اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پائے گی۔ جب فرشتوں کا گزر اس ڈھانچے سے ہوا تو وہ گھبرا سے گئے۔ پیارے دوستو، ابلیس جب بھی اس ڈھانچے کے قریب سے گزرتا تو کہتا کہ تجھے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ ابلیس نے فرشتوں سے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اسے ہلاکت میں ڈال دوں گا، اور اگر اس کو مجھ پر مسلط کیا گیا تو یقیناً میں اس کی نافرمانی کروں گا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح بھی نہیں پھونکی تھی، تب سے ابلیس کی انسان سے عداوت اور دشمنی تھی۔ پیارے دوستو، جیسے ہی روح سر کے راستے جسم میں داخل ہوئی تو حضرت آدم کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ الحمدللہ پڑھیے۔ جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی تو آنکھوں سے جنت کے پھلوں کو دیکھا تو غور و فکر کرنے لگے۔ پھر روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب ہوئی۔ روح ابھی ٹانگوں تک نہیں پہنچی تھی، کھانے کی طلب محسوس ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت مبارک پر ہاتھ پھیرا، جس سے قیامت تک آنے والے تمام انسان باہر آ گئے۔ یہ بات قرآن اور احادیث سے بھی واضح ہے۔ پیارے دوستو، جب حضرت آدم میں روح پھونکنے کے تمام عوامل مکمل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں، جن و انس، شیطان کو سجدہ کرنے کا کہا۔ ابلیس کے علاوہ سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے، گویا میں اس سے بہتر ہوں۔ پیارے دوستو، ابلیس کی اس سرکشی پر اللہ تعالیٰ نے اسے سزا دی اور کہا جنت سے نکل جا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ تو جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دیں، مجھے اتنی لمبی عمر دے دیں کہ مجھے قیامت تک موت نہ آئے، جبکہ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے ایک مقررہ وقت تک مہلت دی جاتی ہے، اور اسے مہلت مل گئی۔ پھر ابلیس نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، تو نے کبھی شکر گزار نہیں پائے گا سوائے ان کے جو میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے اور تیرے ساتھ مخلص ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و خوار کر کے جنت سے نکال دیا اور آسمان سے زمین پر پھینک دیا۔ اس طرح واضح ہوا کہ پہلا گناہ تکبر تھا۔ پیارے دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم
علیہ السلام میں مکمل روح ڈال دی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ فرشتوں کی جماعت کو سلام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہا کہ یہ تیرا اور تیری اولاد کا پہلا تحفہ اور ہدیہ ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو شروع سے ہی تمام نام اور کام سکھا دیے تھے، اور زمین اور آسمان کی ہر چیز کے بارے میں جانتے تھے اور اس کا استعمال بھی جانتے تھے۔ ایک دن جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کا ہم سفر بنایا۔ جب حضرت آدم بیدار ہوئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ اماں حوا ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ایک عورت ہوں۔ اماں حوا قیامت تک آنے والی تمام عورتوں میں خوبصورت تھیں۔ پیارے دوستو، حضرت آدم اور اماں حوا جو دونوں جنت میں رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا۔ ابلیس نے انہیں وہی کھانے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے وہ پھل کھا لیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے۔ اس واقعے کے بعد وہ غرور اور تکبر کے بجائے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکل جانے کا حکم دیا۔ تم زمین پر ہوگے اور ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ پھر وہ زمین پر اترے اور ابلیس بھی ان کے ساتھ زمین پر اترا۔ پھر انہوں نے معافی کے کلمات سیکھے۔ پیارے دوستو، ایک روایت کے مطابق حضرت آدم کو ہند میں اور اماں حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ پھر وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے اور آخر کار میدان عرفات میں ان کی ملاقات ہوئی۔ اماں حوا نے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کو جنم دیا اور ہر ولادت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ سب سے پہلا جوڑا قابیل اور ان کی بہن کمیم کا تھا، اور اس طرح زمین پر نسل انسانی کی ابتدا شروع ہو گئی۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔